صفحہ نمبر 495 سیرت القرا یعنی قصہ بئر معونہ۔ اسی ماہ سفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو برا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہدیہ پیش کیا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور ابو برا کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو برا نے اسلام قبول نہ کیا اور نہ رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں ضامن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ جو قرا کہلاتے تھے اس کی ہمراہ روانہ کر دیے۔ منظر بن عمرو سعدی کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی، دن کو لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفا کے لیے کھانا لاتے، اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام اللیل اور تہجد میں گزارتے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بئر معونہ پر جا کر ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا، لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا۔ جب یہ لوگ بئر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان کو آپ کا والا نامہ دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر فستو ورب القعبہ، اللہ اکبر، قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی میں کامیاب ہو گیا، اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا۔ لیکن عامر کے چچا ابو برا کے پناہ دے دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ عامر بن طفیل جب ان سے نا امید ہوا تو بنی سلیم سے امداد چاہی۔ اسیہ، رال اور زکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے، اور سب نے مل کر تمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید انصاری بچے۔ ان میں حیات کی کچھ رمق باقی تھی، اس لیے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدت تک زندہ رہے۔ غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 شخص اور بھی بچ گئے، ایک کا نام منظر بن محمد اور دوسرے کا نام عمرو بن امیہ زمری تھا۔ یہ دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یک آسمان کی طرف پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پر سو رہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ عمرو بن امیہ نے کہا کہ مدینہ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر اس کی خبر دیں۔ منظر نے کہا خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کیوں چھوڑوں؟ الغرض دونوں آگے بڑھے۔ حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لڑ کر شہید ہو گئے، اور عمرو بن امیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 496۔ اس معرکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا، مسلمانوں میں کون مرد ہے کہ قتل ہوا؟ تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ لوگوں نے کہا وہ عامر بن فہیرہ تھے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہا لقد رأيت بعدما قتل رفع إلى السماء خطا أني لا نظر إلى السماء بين الأرض ثم وضع۔ میں نے اس شخص کے قتل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہی اور پھر زمین پر رکھ دی گئی۔ جبار بن سلمہ جو عامر بن فہیرہ کے قاتل ہیں وہ خود راوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کی نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا فزت واللہ، خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں کہا کہ کیا مراد کو پہنچے۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ ضحاک نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا۔ میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ اودہا انی ذالک ما رأیت من عامر بن فہیرہ
من دفع الى السماء علوا، روایہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میرے اسلام لانے کا باعث یہ ہوا کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ وارت جنتہ فی علیین، فرشتوں نے ان کے جثہ کو چھپا لیا اور علیین میں اتارے گئے۔ ان الملائکہ وارت جثۃ فی علیین، یعنی فرشتوں نے ان کے جثہ کو چھپا لیا اور علیین میں اتارے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا اور پھر مشرکین نے نہیں دیکھا کہ وہ لاش کہاں گئی۔ اس روایت میں ثم وضع کا لفظ مذکور نہیں، جیسے بخاری کی روایت میں تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں، ممکن ہے کہ ان کی لاش اول آسمان پر اٹھائی گئی ہو اور بعد ملا کر زمین پر رکھ دی گئی ہو۔ اور علامہ سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ ثم وضع کا لفظ بعض ترک میں آیا ہے، اور اکثر ترک اور اسانید میں یہی آیا ہے کہ ان کی لاش آسمان میں جا چھپی۔ موسیٰ بن عقبہ راوی ہیں کہ عروہ بن زبیر یہ کہتے تھے کہ عامر بن فہیرہ کی لاش کہیں نہیں ملی۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی لاش کو آسمان میں چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا، اور ایک مہینہ تک صبح کی قنوت میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرماتے رہے۔ اور صحابہ کو اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارے اصحاب اور احباب شہید ہو گئے، اور انہوں نے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ صفحہ نمبر 497، غزوہ بنی نصیر، ربیع الاول 4 ہجری۔ عمرو بن امیہ زمری جب بیر بہنہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستہ میں بنی عامر کے 2 مشرک ساتھ ہو لیے۔ مقام قنات میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عمرو بن امیہ نے سمجھ کر کہ اس قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان شہید کیے ہیں، سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے، بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں، اس لیے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد و پیمان تھا، مگر عمرو بن امیہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے تو ہمارا عہد اور پیمان تھا، ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فرمائی۔ بنی نظیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے، اس لیے ازروع معاہدہ دیت کا کچھ حصہ بنی نظیر کے ذمہ بھی واجب الادا تھا۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد لینے کی غرض سے بنی نظیر کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ ہم آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بنو نظیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خون بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ نصیب دشمنہ آپ دب کر مر جائیں۔ سلام بن مشکم نے کہا، لا تفلحوا واللہ لیخبرہ ربہ وانہ لنقضى العہد الذی بیننا وبینہ۔ ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم اس کا رب اس کو خبر کر دے گا، نیز یہ بد عہدی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ان کے مشورے سے مطلع کر دیا۔ آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ وہاں سے اس طرح اٹھے جیسے کہ کوئی ضرورت کے لیے اٹھتا ہو، اور صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ یہود کو جب آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے۔ کنانہ بن حویرہ یہودی نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا، بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے۔ آپ نے یہود کی غداری سے مطلع فرمایا اور بنو نظیر پر حملہ کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر بنو نظیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نظیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ تو ان کو اپنے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر گھمنڈ تھا،
اور پھر عبداللہ بن ابی اور منافقین کے پاس اس پیام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مزید مغرور بنا دیا، لیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 498۔ اس کے علاوہ بنو نذیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیام بھیجا کہ آپ 3 آدمی اپنے ہمراہ لائیں، ہمارے 3 عالم آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اور اندرونی طور پر ان 3 عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے لیے اپنے کپڑوں پر خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع پا کر آپ کو قتل کر دیں، مگر آپ کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہو گیا۔ یخ غرضے کے بنو نذیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان پر حملہ کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرہ میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ بالآخر خائب و خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، باستثناء سامان حرب، جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ یہودیوں نے مال کی ہرس اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لی اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لاد کر لے گئے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے۔ اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض شام چلے گئے، اور ان کے سردار حی بن اخطب اور کنانہ بن ربی اور سلام بن ابی الحقیق نے بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال اور اسباب کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگرچہ انصار اپنے اخلاص اور ایثار کی بنا پر اس بار کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ سلوک اور احسان کیا تھا اس کو سراہا، اور بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انصار، اگر چاہو تو میں اموال بنی نذیر کو تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں، اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں، اور چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے لیے گھر خالی کر دیں۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نہایت طیب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ آپ مال فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، اور حسب عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 521 جاری ہے۔ نزول تیمم۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی غزوہ میں واپسی کے وقت پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا،
اور اس کی تلاش میں قافلہ رکا۔ صبح کا وقت آ گیا اور پانی نہ تھا۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی اور صحابہ نے تیمم کر کے صبح کی نماز ادا کی، اور تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش مسرت میں یہ کہا، ماہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، یعنی اے آل ابی بکر، یہ تیمم کا حکم نازل ہونا تمہاری پہلی برکت نہیں، بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی سہولت اور آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ اور دیگر علماء محققین کا قول یہ ہے کہ آیت تیمم کا نزول بنی المصطلق میں نہیں، بلکہ اس غزوہ کے بعد کوئی دوسرا سفر پیش آیا، اس میں آیت تیمم کا نزول ہوا، جیسے کہ معجم طبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میرا ہار گم ہو گیا، جس پر اہل افق نے کہا جو کچھ کہا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی اور میرا ہار گم ہوا اور اس کی تلاش میں رکنا پڑا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بیٹی، تو ہر سفر میں لوگوں کے لیے مشقت اور بلا بن جاتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ تیمم کی رخصت اور سہولت نازل ہونے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مسرت ہوئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر 3 بار یہ کہا، انکا لمبارکہ انکا لمبارکہ انکا لمبارکہ، اے بیٹی، تحقیق تو بلا شبہ بڑی مبارک ہے۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت تیمم کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد کسی دوسرے غزوہ اور سفر میں دوبارہ ایسی جگہ ہار گم ہوا کہ جہاں پانی نہ تھا، اور نماز صبح کا وقت آ گیا۔ اس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی۔ غزوہ خندق و احزاب شوال، اس غزوہ کے وقوع میں اختلاف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ شوال 4 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، صفحہ نمبر 522۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ شوال 5 ہجری میں ہوا۔ تمام ائمہ مغازی اور علماء سیر اسی پر اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح اور قابل اعتماد ہے۔ ابن سعد اور واقدی کہتے ہیں کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ بن عقبہ کی تائید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول سے فرمائی کہ میں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا غزوہ احد میں شریک ہونا منظور نہیں فرمایا۔ خندق کے دن پیش ہوا، اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں صرف 1 سال کا وقفہ ہے، اور یہ مسلم ہے کہ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، لہٰذا غزوہ خندق 4 ہجری میں ثابت ہوا۔ جمہور ائمہ مغازی کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس لیے امام بہقی فرماتے ہیں کہ عجب نہیں عبداللہ بن عمر غزوہ احد کے وقت پورے 14 سال کے نہ ہوں، بلکہ 14ویں سال کا آغاز ہو، اور غزوہ خندق کے وقت پورے 15 سال کے ہوں۔ اس اعتبار سے غزوہ احد اور غزوہ خندق میں 2 سال کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ نیز غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ سال آئندہ بدر پر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ وعدہ کر کے مکہ واپس ہوا۔ جب سال آئندہ ایفائے وعدہ کا وقت آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر راستہ سے واپس ہوا کہ یہ زمانہ قحط سالی کا ہے، جنگ کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے 1 سال بعد 10,000 آدمیوں کی جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا، جس کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں 2 سال کا وقفہ ہے، جو جمہور علماء سیر کے قول کا مویت ہے۔ اس غزوہ کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد حی ابن اخطب مکہ گیا اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ اور جنگ پر آمادہ کیا، اور کنانہ بن ربی نے جا کر بنی غطفان کو آپ کے مقابلہ کے لیے تیار کیا اور ان کو یہ تمہ دی
کہ خیبر کے نخلستانوں میں جس قدر کھجوریں آئیں گی ہر سال اس کا نصف ہم تم کو دیا کریں گے۔ یہ سن کر اینیا بن حسن فزاری تیار ہو گیا۔ قریش پہلے ہی تیاری پر تھے۔ اس طرح ابو سفیان 10,000 آدمیوں کی جمعیت لے کر مسلمانوں کی استحصال اور فنا کر ڈالنے کے ارادہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندقوں میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صفحہ نمبر 523۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی حدود قائم فرمائے اور خط کھینچ کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرمائی۔ خندقیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ 6 دن میں خندقیں کھودنے سے فارغ ہوئے۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ 20 دن میں فارغ ہوئے۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ خندقیں کھودنے سے 6 دن میں فارغ ہوئے۔ 20 دن اصل میں مدت حصار کی ہے۔ تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کی جائے۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہوئے۔ اول خود دست مبارک سے کدال زمین پر ماری اور یہ کلمات زبان مبارک پر تھے: بسم اللہ و بہی بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا۔ بسم اللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، مبادہ اگر اس کی سوا اور کسی کی عبادت کریں تو بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ حبزن ربن و حبزہ دینا، وہ کیا ہی اچھا رب ہے اور اس کا دین کیا ہی اچھا دین ہے۔ جاڑوں کا موسم تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، کئی دن کا فاقہ تھا، مگر حضرات مہاجرین اور انصار نہایت ذوق و شوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ مٹی اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے جاتے: نحن الذین بايعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ایدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اور کبھی یہ فرماتے: اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک حقیقی خیر اور بھلائی آخرت ہی کی خیر اور بھلائی ہے، بس برکت دے انصار اور مہاجرین میں۔ صفحہ نمبر 524۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس مٹی ڈھو کر لا رہے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک گرد آلود ہو گیا اور یہ کہتے جاتے تھے: واللہ لولا اللہ ما اہتدینا فانزلنا سکینۃ علینا ولا تصدقنا ولا صلینا وثبت الاقدام انا لقینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ، ہم پر سکون اور اطمینان نازل فرما اور لڑائی کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ ان الآل قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا، یہ جب کبھی ہم کو کسی فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی اس کو قبول نہیں کرتے اور ابینا ابینا بآواز بلند فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی۔ ہم نے آپ سے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا: ٹھہرو، میں خود اترتا ہوں۔ اور بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ آپ نے کدال دستے مبارک میں پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹان دفتن ایک تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد اور نسائی میں
اس قدر اضافہ ہے کہ آپ نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کودال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں، خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں اور اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری بار کودال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم مدائن کے کسرے ابجس کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ نے بسم اللہ کہہ کر کودال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند اس روایت کی حسن ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار کودال مارنے سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ کو خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ فائدہ جلیلہ، خندق کھودنا یہ طریقہ عرب کا نہ تھا بلکہ فارس کا طریقہ تھا۔ شاہان فارس میں سے سب سے پہلے منو چہر بن ابیرج بن افریدون نے خندقیں کھود کر جنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے اس طریق کو اختیار فرمایا، صفحہ نمبر 525، جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جنگ کو اختیار کرنا درست ہے، اور لہٰذا کفار کے ایجاد کرتا آلات حرب کا استعمال بھی درست ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال فرمایا، اور حضرت عمر نے معاصرہ تستر میں ابو موسیٰ اشعری کو منجنیق قائم کرنے کا حکم دیا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ کا معاصرہ کیا تو منجنیق کا استعمال کیا، اور لہٰذا زہر آلود تیر و تلواروں کا استعمال بھی درست ہے، لیکن تدخین کا استعمال صرف اس وقت جائز ہے کہ جب دشمنوں کے زیر کرنے کی کوئی اور صورت باقی نہ رہے۔ بلا شدید ضرورت اور مجبوری کی تدخین کا استعمال جائز نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور مہیا کرو کافروں کے مقابلہ کے لیے جو قوت بھی مہیا کر سکتے ہو، اور گھوڑے بھی پالو تاکہ تم اس قوت و شوقت سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اللہ کے دشمن مرعوب اور اللہ کے دین کی عزت اور شوقت قائم ہو۔ ضروری تنبیہ، کتاب و سنت اور شریعت کسی صنعتی اور حرفتی ترقی کو منع نہیں کرتی، بلکہ اس صنعت اور حرفت کو جس سے ملک کو ترقی ہو فرض علی الکفایہ قرار دیتی ہے، جیسے کہ تمام فقہائے کرام کا اجماع ہے۔ البتہ شریعت اسلامیہ یورپ کی بے حیائی، بے شرمی، شہوانی اور نفسانی تہذیب کی شدید مخالف ہے، اس لیے کہ شہوانی اور نفسانی عبور میں آزادی اخلاق معاشرہ کو تباہ اور برباد کرتی ہے، جو اس کی تنزلی کا باعث ہے۔ مسلمان خندقیں کھود کر فارغ ہوئے کہ قریش 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار لے کر مدینہ پہنچے اور احد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کر مقابلہ کے لیے کوہ صلاح کے قریب جا ٹھہرے۔ خندقیں مابین فریقین کے حائل تھیں، عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ ہو جانے کا حکم دیا۔ یہودی بنی قریظہ اس وقت تک الگ تھے، لیکن حی بن اخطب سردار بنو نذیر نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ خود قاب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس گیا، جو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ قاب نے حی کو آتے دیکھ کر قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ قاب نے کہا افسوس اے حی، بلا شبہ تو منحوس آدمی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب میں اس عہد کو نہ توڑوں گا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ حی نے کہا میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں، قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا استحصال اور قلعہ کما نہ کر دیں اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا خدا کی قسم
تو ہمیشہ کی ذلت و رسوائی لے کر آیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی عہد نہ توڑوں گا۔ میں نے ان سے سوائے سچائی اور رفائی عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ ہائی برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 526۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو ایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر غلط ہو تو پھر اعلان بیان کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں۔ یہ لوگ کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا۔ کعب نے کہا کیسا معاہدہ اور کون محمد؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، ازل و قارہ یعنی جس طرح قبیلہ ازل اور قارہ نے اصحاب رجی یعنی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر کیا، اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بدعہدی سے صدمہ ہوا۔ کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ڈالے ہوئے تھا۔ اندرونی دشمن یعنی بنی قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ الغرض مسلمانوں کے لیے عجب پریشانی کا وقت تھا۔ جاڑوں کی راتیں تھیں اور کئی دن کا فاقہ تھا۔ حق جل شانہ نے سورہ احزاب میں اس معرکہ کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے، اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی، اور نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔ یہ وقت ابتلا اور آزمائش کا تھا۔ ابتلا کی کسوٹی پر نفاق اور اخلاص کو کسا جا رہا تھا۔ اس کسوٹی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ چنانچہ منافقین نے ہیلے اور بہانے شروع کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر پست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے، ہم اس لیے اجازت چاہتے ہیں۔ یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ تحقیق ہمارے گھر خالی ہیں، اور حالانکہ وہ خالی نہیں، محض بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اور مسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان سے لبریز تھے، ان کی یہ حالت ہوئی جو حق جل شانہ نے بیان فرمائی: ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اور اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھیں تو بے ساختہ یہ کہا، یہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور ان سے ان کی یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہو گئی۔ صفحہ نمبر 527۔ غرضے کہ یہود اور منافقین سبھی نے اس لڑائی میں بدعہدی کی، اور مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرہ اور نرغہ میں آ گئے۔ محاصرہ کی شدت اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بتقاضائے بشریت کہیں گھبرا نہ جائیں، اس لیے یہ قصد فرمایا کہ عینیہ بن حسن اور حارث بن عوف سے، جو قبائل غطفان کے قائد اور سردار تھے، مدینہ کے نخلستان کے تہائی پھل دے کر ان سے صلح کر لی جائے، تاکہ یہ لوگ ابو سفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں کے اس حصار سے نجات ملے۔ چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا۔ ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں، یا آپ محض عذرائے شفقت تو رافت ہمارے خیال سے ایسا قصد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا کوئی حکم نہیں، محض تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ رب نے متفق ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر باری
شروع کی ہے۔ اس طریق سے میں ان کی شوقت اور اجتماعی قوت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم اور یہ سب کافر اور مشرک تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہ تھے، اس وقت بھی ان کی مجال نہ تھی کہ ہم سے ایک خرما بھی لے سکیں، اللہ جی کے مہمانی کے طور پر یہ یا خرید کر۔ اور اب جب کہ ہم کو اللہ عز و جل نے ہدایت کی، لازوال اور بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا اور اسلام سے ہم کو عزت بخشی، تو اپنا مال ہم ان کو دے دیں، یہ ناممکن ہے۔ واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے، ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریں۔ اور اس بارے میں جو صلح کی تحریر لکھی گئی تھی، سعد بن معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے کر اس کی تمام عبارت مٹا دی۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے، مگر دست بدست لڑائی اور مقابلہ کی نوبت نہیں آئی، صرف طرفین سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ بلاخر قریش کے چند سوار عمرو بن عبدو، اقرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن خطاب اور نوفل بن عبداللہ مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب خندقوں پر پہنچے تو یہ کہا، خدا کی قسم یہ مکر و فریب پہلے عرب میں نہ تھا۔ ایک مقام سے خندق کا عرض کم تھا، وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے آواز دی۔ عمرو بن عبدو جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گر گیا تھا، سر سے پاؤں تک غرق آہن تھا، حلمن مبارز کہہ کر مقابلہ کے لیے آواز دی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلہ کے لیے بڑھے اور فرمایا، اے عمرو، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تم کو لڑائی اور مقابلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، تم کم سن ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو طیش آ گیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا، جس کو حضرت علی نے صبر سے روکا، لیکن پیشانی پر زخم آیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا، جس نے اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل نے فتح دی۔ نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، خندق کو پھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالہ کر دی جائے۔ صفحہ نمبر 528۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاشا کی، اور بلا کسی معاوضہ کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرک پر ایک تیر آ لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب و پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو ایذائیں پہنچائیں اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا۔ اور اے اللہ، اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک کہ بنی قریظہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ حملہ کے یہ دن نہایت سخت تھا، تمام دن تیر اندازی اور سنگ باری میں گزرا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی۔ حضرت صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی اسی قلعہ میں تھیں۔ حضرت حسان اس قلعہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو، اس لیے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے۔ حضرت حسان نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں،
حضرت حسان نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں۔ حضرت صفیہ اٹھی اور خیمہ کی ایک لکڑی لے کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں، اس لیے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی، تم اس کے ہتھیار اتار لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا کہ مجھے اس کے ہتھیار و سامان کی ضرورت نہیں۔ اثناء معاصرہ میں نعیم بن مسعود اشجعی خطفان کے ایک رئیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لائے، میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر کروں جس سے حصار ختم ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، اگر کوئی ایسی تدبیر ممکن ہو تو کر گزرو۔ فَإِنَّ الْحَرْبَ قَضَى، اس لیے کہ لڑائی نام ہی اصل میں ہیلا اور تدبیر کا ہے۔ چنانچہ نعیم نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، اور بنی قریظہ قریش کی امداد سے دستکش ہو گئے۔ عمرو بن عبدود اور نوفل کے قتل ہو جانے کے بعد قریش کے بقیہ سوار شکست کھا کر واپس ہوئے۔ مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا و ایمن رواتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے خوف کو دور کر۔ اللہم منزل القتاب و مجر السحاب و حازم الاحزاب احزمہم وانصرنا علیہم، صفحہ نمبر 529۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قریش اور غطفان پر ایک سخت ہوا مسلط قریش اور غطفان پر ایک سخت ہوا مسلط کی کہ جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، رسیاں اور تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گرد و غبار اور اڑ کر ان کی آنکھوں میں بھرنے لگا، جس سے کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے۔ بس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی فرشتے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جنود لم تروها سے فرشتے مراد ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں کو مرعوب اور خوفزدہ بنایا اور مسلمانوں کے دلوں کو قوی اور مضبوط کیا۔ اس طرح کفار کا 10,000 کا لشکر وہاں سے سراسیمہ ہو کر بھاگا، کما قال تعالی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ماں ان کے غیظ و غضب کے واپس کر دیا اور ذرہ برابر کسی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے لڑائی میں کفالت کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا توانا اور غلبہ والا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ جا کر قریش کی خبر لاؤں۔ میں نے عرض کیا، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، انک لن تحصر، البتہ تحقیق تو ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔ اور بعد ازاں میرے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ آپ کی دعا سے میرا تمام خوف دور ہو گیا اور نہایت شاداں اور فرحاں روانہ ہوا۔ جب جانے لگا تو یہ فرمایا کہ اے حذیفہ، کوئی نئی بات نہ کرنا۔ میں ان کے لشکر میں پہنچا تو ہوا اس قدر تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی، اور تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی تھی۔ اتنے میں حذیفہ نے ابو سفیان کو یہ کہتے سنا، اے گروہ قریش، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس ہوا نے ہم کو سراسیمہ اور پریشان بنا دیا، چلنا پھرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا، بہتر یہ ہے کہ فوراً لوٹ چلو۔ اور یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تیر سے مار ڈالوں، لیکن آپ کا ارشاد یاد آ گیا کہ اے حذیفہ، کوئی نئی بات نہ کرنا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ صفحہ نمبر 530۔ جب قریش واپس ہوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اب ہم ان پر حملہ ہوں گے اور یہ کافر ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے، ہم ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے چلیں گے۔
یعنی کفر اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس میں اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کوئی اقدام کر سکے اور اسلام فقط اپنا دفاع کرے، بلکہ اس کے برعکس اب اسلام اتنا قوی ہو گیا ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں ابتداً اقدام کرے گا اور حاجمانہ حملہ آور ہوگا۔ تنبیہ: جو لوگ اسلام میں اقدامی جہاد کے منکر ہیں وہ بخاری کی روایت کے ان الفاظ کو خوب بغور پڑھ لیں۔ اور جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبنا تائبنا عابدنا ساجدنا لربنا حامدنا صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ابن سعد اور بلا زری رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ محاصرہ 15 دن رہا۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہی قول سب سے زیادہ راجح ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 24 دن رہا۔ اس غزوہ میں مشرکین کے 3 آدمی قتل ہوئے: نوفل بن عبداللہ، عمرو بن عبدود، منیہ بن عبید، اور 6 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے: سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالبہ بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 نام حافظ دمیامتی نے اضافہ کیے ہیں: قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بنی قریظہ، ذی-قعدہ 5 ہجری، یوم چہارشنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبرائیل امین نے خچر پر سوار امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا: کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا: فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ ہنوز واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بنی قریظہ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 531۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنی قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین پہلے سے معاہدہ تھا۔ جب قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنی قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ اللہ عز و جل نے جب احزاب کو شکست دی تو بنی قریظہ قلعوں میں گھس گئی۔ جبرائیل امین فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، فوراً بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں، روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوچہ بنی غنم تمام گرد و غبار سے بھر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غبار کے جو حضرت جبرائیل کی سواری سے کوچہ بنی غنم میں اٹھا تھا وہ اب تک میری نظروں میں ہے، گویا کہ اس وقت میں اسی غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف۔ جبرائیل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستہ میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا ہم تو بنی قریظہ ہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، بلکہ مقصود تعجیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نیت ہر ایک کی بخیر تھی، اور یہ حدیث تھی بخاری شریف کی۔ فائدہ: حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اس کو بھی اجر ملا، اور جس نے اجتہاد اور استنباط کیا اس کو بھی اجر ملا۔ لیکن جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کی حتیٰ کہ وقت عصر نکل گیا تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت حاصل ہوئی، یعنی حکم نبوی کی تعمیل کا اجر ملا، اور جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا اور سمجھا کہ منشاء نبوی یہ نہیں کہ نماز عصر قضا کر دی جائے بلکہ مقصود جلد پہنچنا ہے، اس لیے نماز عصر راستہ ہی میں پڑھ لی،
ان لوگوں کو اس اجتہاد اور استنباط کی بدولت دو فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ ایک فضیلت حکم نبوی کی تعمیل کی اور دوسری فضیلت صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کی محافظت کی، جو در حقیقت بے شمار فضائل کو متضمن اور شامل ہے، جس کی محافظت کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے اعمال حبط ہو گئے وغیرہ۔ ظاہر الفاظ پر عمل کرنے والوں پر اگرچہ اظہار ناراضی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نیت بخیر تھی، لیکن جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رایا یعنی جھنڈا اسلام دے کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دیں، جو ایک مستقل اور ناقابل عفو جرم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفسی سے روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 روز تک ان کو محاصرہ میں رکھا۔ اس اثناء میں ان کے سردار قاب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو چاہو اختیار کر لو تاکہ تم اس مصیبت سے نجات ملے۔ صفحہ نمبر 532۔ اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں اور اس کے متبع اور پیرو بن جائیں، کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا پاتے ہو۔ اب اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال، بچے اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی۔ بنی قریظہ نے کہا ہم کو یہ منظور نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر بکف ہو کر پوری ہمت اور تندہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو۔ اگر ناکام رہے تو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں، ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ بلا وجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف ہی کیا ہے؟ قاب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتہ کی شب ہے، عجب نہیں کہ محمد اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری جانب سے بائیں وجہ مطمئن ہوں کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم ہے، اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھاؤ کہ یکا یک ان پر شب خون مار دو۔ بنو قریظہ نے کہا اے کعب تجھ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے، پھر تو ہم کو اسی کا حکم دیتا ہے؟ الغرض بنو قریظہ نے کعب کی ایک بات کو بھی نہ مانا۔ ابو لبابہ بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی قریظہ کے حلیفانہ تعلقات تھے، اس لیے ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید وہ اس آڑے وقت میں ہماری مدد کر سکیں۔ اس بنا پر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ نے ابو لبابہ کو اجازت دی۔ ابو لبابہ کو دیکھ کر سب جمع ہو گئے، بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب ان سے دریافت یہ کیا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے فیصلہ پر راضی ہو جائیں؟ ابو لبابہ نے کہا ہاں بہتر ہے، لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے۔ ابو لبابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے کہ فوراً تنبہ ہوا کہ میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی، اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ٹلوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنی قریظہ میں کبھی قدم نہ رکھوں گا، اور جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ عز و جل اس کی توبہ نازل نہ فرمائے۔ بالآخر مجبور ہو کر بنو قریظہ اس پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ہمیں منظور ہے، جس طرح
خزرج اور بنو نذیر میں حلیفانہ تعلقات تھے، اسی طرح اوس اور بنو قریظہ میں حلیفانہ تعلقات تھے۔ اس لیے اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر حضور نے بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اسی طرح کا معاملہ ہماری استدعا پر بنو قریظہ کے ساتھ فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم ہی میں سے ایک کا شخص کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ صفحہ نمبر 533۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ ان کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا، ہمارے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو یہ فرمایا، قم الی سید قم، اے اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ جب اتار کر بٹھا دیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے۔ سعد نے کہا، میں ان کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے لڑنے والے یعنی مرد قتل کیے جائیں اور عورتیں اور بچے اسیر کر کے لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ بعد ازاں حضرت سعد نے یہ دعا مانگی، اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے ان کو نکالا۔ اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی ختم کر دیا ہے، بس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ انصار میں سے کسی نے اس بارے میں یہ شعر کہا ہے، وما احتر عرش اللہ من موت حالق سمعنا به الا لسعد ابی عمر۔ ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور کسی مرنے والے کے لیے کبھی نہیں سنا کہ عرش خدا بندی اس کے مرنے سے ہلا اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ عالم۔ تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لیے خندقیں کھدوائی گئیں۔ بعد ازاں 2-2 4-4 کو اس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جاتی۔ حی بن اخطب اور سردار بنی قریظہ قاب بن اسد کی بھی گردنیں ماری گئیں۔ حی بن اخطب جس کے کہنے سے قاب بن اسد سردار بنی قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑا، جب آپ کے سامنے گیا تو آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ واللہ میں اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا، لیکن حق یہ ہے کہ خدا کی جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہے لوگوں کچھ مذائقہ نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقرر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی۔ صفحہ نمبر 534۔ یہ کہہ کر حی بیٹھ گیا اور اس کی گردن ماری گئی، اور تمہیں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قتل نہیں کی گئی، جس کا یہ جرم تھا کہ اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے خلاد بن سوید شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام بنانہ تھا، حکم قرضی کی بیوی تھی۔ ترمذی، نسائی اور ابن حبان میں حضرت جابر سے باسناد صحیح مروی ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی، اور سوایہ بنی قریظہ یعنی قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا، اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے، اور جو مال و اسباب بنی قریظہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ بنی قریظہ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَجَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ
ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، ایک گروہ کو قید کرتے تھے، اور اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ان زمین کا جس پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تنبیہ: بنی قریظہ کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ان تورات کے مطابق تھا جس پر ان کا ایمان تھا۔ چنانچہ تورات سفر استثناء باب بستم آیت 10 میں ہے، جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے آپ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، اگر وہ صلح منظور کرے اور تیرے لیے دروازہ کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خدا بند قدوس تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مویشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے، اور تو اپنے دشمنوں کی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو۔ اور ابو لبابہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، یا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائیں۔ 6 روز کے بعد سحر کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی۔ صفحہ نمبر 535۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ سے اجازت لے کر ان کو بشارت سنائی اور مبارکباد دی۔ مسلمان دوڑے کہ ان کو کھولیں۔ ابو لبابہ نے کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے اس وقت تک نہ کھولوں گا۔ چنانچہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو خود دست مبارک سے ان کو کھولا۔ نکتہ: ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ ڈالا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے آ کر نہ کھولیں اس وقت تک اس ستون سے بندھا رہوں گا اگرچہ میری موت آ جائے۔ یہ خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جو کبھی کبھی خدا بند ذوالجلال کے محبین اور مخلصین پر طاری ہوتی ہے۔ اسی کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پسند فرمایا۔ حق جل شانہ نے ابو لبابہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون الی آخر الآیات۔ اور ان کی توبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ ابو لبابہ 20 دن تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو لبابہ کو بشارت سنائی اور خود دست مبارک سے ان کو کھولا۔ معلوم ہوا کہ جوش و محبت میں اس قسم کے احوال اور کیفیات کا طاری ہونا عند اللہ اور عند الرسول مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ اس کا انکار کسی طرح مناسب نہیں۔ ایسی کیفیات اور حالات کا طاری ہونا عقلاً عشق اور محبت کے لوازم میں سے ہے۔ جو لوگ حضرات صوفیاء کرام کے حال اور وجد کے منکر ہیں، گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل جوش و محبت سے خالی ہے۔ جب آدمی کو جوش آتا ہے تو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ ہانڈی کے نیچے آگ زیادہ ہوگی تو ابال کا آنا لازمی امر ہے۔ بہرحال وجد اور حال کا انکار ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے بارے میں جب آیات قرآنی کا نزول ہوا تو صدیق اکبر نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے بیٹی اٹھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ عائشہ صدیقہ نے کہا: انا لا اشکر الا ربی، میں تو سوائے خدا کے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی۔ یہ بھی شکر اور وجد کی ایک کیفیت تھی
کہ خداوند ذوالجلال کے اس بے مثال انعام کو دیکھ کر ایسا سرور طاری ہوا کہ اس نے اس درجہ مقبول بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ سے بھی انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ صاحب حال معذور ہے، ورنہ در حقیقت یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی برکت تھی۔ نزول برات کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک سقر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس حالت میں یہ قلبات زبان سے نکل گئے۔ صفحہ نمبر 536۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح۔ اسی سال 5 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ قتادہ اور واقدی اور بعض علماء مدینہ کا قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 ہجری میں نکاح کیا، اور بعض نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ ماہ ذی قعدہ میں کیا، اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب سے نکاح بعد غزوہ بنی قریظہ کے کیا۔ خلیفہ بن خیاط اور ابو عبیدہ اور معمر اور ابن مندہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہجری میں نکاح کیا، اور پہلا قول یعنی 5 ہجری میں نکاح کا ہونا یہی زیادہ مشہور ہے، اور اسی کو ابن جریر اور بہت سے مورخین نے اختیار کیا ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کا مفصل قصہ انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ نزول حجاب۔ اور حضرت زینب ہی کے ولیمہ میں آیت حجاب نازل ہوئی، یعنی یہ آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ عورت ایسے شخص کے سامنے نہ آئے کہ جس سے اس کا نکاح جائز ہو۔ اور سورہ نور میں جو آیتیں نازل ہوئیں یعنی قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا الی قولہ لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ یہ آیتیں دوبارہ ستر عورت نازل ہوئیں۔ یہ آیت 70 کہلاتی ہیں، یعنی بدن کے کتنے حصہ کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، اور بدن کے کتنے حصہ کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ مثلا گھر میں چہرہ اور ہتھیلیوں کا ڈھکنا واجب نہیں۔ ان اعضاء کو اگر ہر وقت گھر میں مستور رکھنا واجب اور فرض ہو تو دشواری ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے سامنے چاہے کھول لیا کرو۔ اگر چہرہ کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو تو پھر حجاب اور پردہ کے حکم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی حضرت زینب ہی کے قصہ میں آئے گی۔